معاشرے میں دیکھیں تو بہت زیادہ نفرتوں کے ایسے دروازے جو کھلے نظر آ رہے ہیں، اور ہر گھر میں یہ نفرتوں کا معاملہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض نظر آتا ہے، حتیٰ کہ بائی کا دشمن بنا ہوا ہے اور اپنے دل میں بغض اور حسد کو پالے ہوئے ہیں، اور اتنی زیادہ نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خامد بیوی کے معاملے کو دیکھ لیں، بھائی بہن کے معاملے کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ والدین کے معاملے کو دیکھ لیں۔ اس کی بنیادی جو ہیں وہ دو وجہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ دو چیزوں کو فوکس کریں اور دو چیزوں کو صحیح کر لیں، یقین جانیں ہمارے گھروں میں خوشیاں آ سکتی ہیں اور نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آ سکتی ہیں۔ اور ہر دم پریشان رہنا، یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ فوکس کریں اور اس دونوں چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں تو یقین جانیے ہم ایک اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنی زندگیوں کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں دو چیزیں بیان کر رہا۔ میں نے جو سورۃ حجرات کی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگوں، جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر دینے والا خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس وہ خبر پہنچی ہے اور آپ نے اس کے مطابق وہ عمل کر دیا ہے تو پھر آپ کو ندامت اور آپ کو شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے۔ وہ دو چیزیں یہی ہیں۔ ایک میرے عزیز، اپنے اندر سے، اپنے گھر والوں سے، یہ جو آپ کو کسی کی خبر ملتی ہے، کوئی آپ کو پیغام دے کے آیا ہے، کوئی بھی خبر آپ پر پہنچی ہے تو اس کی تحقیق کریں۔ یقین جانیے یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ کوئی بات ہم پر تک پہنچتی ہے، کسی بھائی نے دوسرے بھائی کے بارے میں ہمیں کہی ہے کہ آپ کو وہ فلاں بات کہہ رہا تھا، اس طرح کہہ رہا تھا، تو ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے اور اپنے دل میں وہ حسد، وہ بغض، وہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ دو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی اور دوسرا خبر ملنی، اس کی تحقیق نہ کرنا۔ یقین جانیے میں یہ پورے فسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہماری نفرتوں کا سبب بنے ہوئے ہیں آج۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، آپ ان دو چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کر۔ آپ کے بارے میں، یعنی آپ کو کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوگی، کوئی ایسا آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں، اپنے اس غلط فہمی کو دور کریں۔ یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے کہ آپ اس غلط فہمی کو پالتے رہیں۔ آپ کو اپنی بہن کے بارے میں، کوئی بھائی کے بارے میں آپ کو کوئی خبر پہنچی ہے، وہ ایسے ہوا ہے، ایسے آپ کو بارے میں کہا ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، آپ اس کی تہہ تک جائیں تاکہ آپ کے دل کو صاف کیا جائے، آپ اپنے دل کو صاف کر سکیں اور آپ ایک خوشحال جو ہے ماحول پیدا کر سکیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے، آپ کے دلوں میں نفرتیں جنم لیتی رہیں گی اور آپ کے گھر اور آپ کی دوسرے دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، بیوی جو خامد ہے وہ بیوی کے بارے میں غلط فہمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، میری بیوی نے ایسے کیا، ہو سکتا ہے اس لیے کیا، ہو سکتا ہے اس لیے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں کال کی، آپ کی بیوی نے وہ کال اٹینڈ نہیں کی، آپ نے دوبارہ کی، پھر نہیں اس نے اٹھایا، تیسری دفعہ آپ نے پھر کال کی لیکن آپ کی بیوی نے اس کال کو اٹینڈ نہیں کیا، تو آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہوں گے، آپ کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوگی۔ تو میرے عزیز، اسی غلط فہمی کو آپ نے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ یہ بھی اچھا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مصروفیت ہوگی، یہ ہوگا اگر آپ نے فون کیا وہ بزی ہو 2-3 دفعہ تو آپ سمجھیں گے یہ اس کے غلط جو ہے نا وہ تعلقات ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اس طرح اپنے آپ کو، اپنے دل میں یہ نفرت کو پالنا یہ اچھی بات ہے۔
دیکھیں آپ کو کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی پہنچی ہے، کوئی خبر پہنچی ہے، آپ اس کی تحقیق کریں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی ہوئی۔ وہ غلط فہمی کی تھی، کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے نا اپنے بستر میں نظر نہیں آئے، رات کا سماں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں وہ نفرت، وہ کیا کہتے ہیں، غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہو کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میری باری ہے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ کہتی ہے میں نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ٹٹولنا شروع کیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اب غلط فہمی کی وجہ سے کس قدر گناہ کی طرف وہ مائل ہو رہا ہے، لیکن جو غلط فہمی کو جب دور کیا گیا، دیکھا گیا، تو کیا نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق ہو گئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں۔ تو بڑی مزے کی بات سننے والی ہے اور حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیغام دیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کچھ دن سوچ کے آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ جب ایک ہفتہ گزرا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے کہا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ تو کچھ دنوں کو بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس وقت پھر ظاہر انسان کو محسوس ہو جاتا ہے یہ انسان مجھ سے ناراض ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کے رشتے کو رشتہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ ناراض ہو۔ تو یہ دیکھیں کیسے صحابہ کرام تھے، کیسی ان کی زندگی، غلط فہمی آ گئی لیکن فوری اس کا ازالہ کیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پر کوئی غلط فہمی آ جائے، کوئی خبر آئے، ہم اس کو پالتے رہتے ہیں، اس کو دور نہیں کرتے، یہ ہماری کمی ہے۔ میرے عزیز، میں یہی چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خبر ملے، آپ کو کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ اس کی تحقیق کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ایمان والو، جب آپ کے پاس کوئی خبر لینے والا خبر لے کر آئے تو اب اس کی تحقیق کیا کرو، ایسے ہی نہیں کہ آپ اپنے دل میں حسد اور بغض اور نفرتوں کو آپ پالتے رہیں۔ میرے عزیز، ان دو چیزوں کو فوکس کریں، اپنے اندر سے یہ غلط فہمی کو دور کریں، اور دوسری کوئی آپ کو کوئی خبر پہنچی ہے آپ اس کی تحقیق کریں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، حدیث مکمل کرتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوگی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا میرے بھائی عمر، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا چاہا تو میں نے خاموشی کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا تذکرہ کیا تھا، تو اس لیے میں اس خبر کو بھی چھپانا چاہتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں گے تو پھر میں شادی کر لوں گا، اس لیے میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز وہ بھی فاش کرنا نہیں چاہا اور میں نے خاموشی اختیار کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بہت زیادہ نفرت جو ہے نا وہ پیدا ہوئی تھی اور غصہ آیا تھا کہ اتنا غصہ مجھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں آیا تھا جتنا آپ پر آیا۔ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ یعنی وہ بندہ سمجھتا ہے کو خبر کسی کو ملی ہے، وہ سمجھتا پتہ نہیں یہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پیا ہے، بڑا سمجھتا ہے یہ اپنے آپ کو،
کہ میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اس کو کہا ہے تو اس نے جواب ہی کوئی نہیں دیا، یقیناً یہ نفرت پیدا ہو گئی تھی، یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن وہ صحابہ اکرام تھے، وہ اعلیٰ لوگ تھے، وہ کامیاب لوگ تھے، اور فوری اس کا ازالہ کیا۔ میرے عزیز، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ اس جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشی چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی میں یقین کرو خوشی چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں یہ دو چیزیں جو ہے نفرتوں کے بہت بڑے دروازے، ان کو بند کریں۔ یہ نفرتوں کے دروازے ہیں، ایک غلط فہمی، دوسری آپ کو خبر پہنچی اس کی تحقیق کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔